اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 33واں سبق اور 33ویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے۔ نون تاکید جس کی 2 قسمیں ہیں، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ۔ نون ثقیلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، پوری گردان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کی، جبکہ نون خفیفہ فعل مضارع کی پوری گردان کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ مثنیٰ اور جمع مؤنث کی صیغوں کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کب استعمال ہونا ہے، کیسے استعمال ہونا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم سمجھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ تو تمارین کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اپنے اس لیکچر میں باقی تمارین کو مکمل کرنے کی۔ دوسری تمرین ہے، اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے جی مواضع توکید الفعل بالنون، نون کے ساتھ فعل کی تاکید کے مواضع یعنی جگہیں کون کون سی ہیں۔ اردو میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا، ابھی عربی میں آپ کے سامنے آ رہا ہے جی۔ فعل الامر، فعل امر میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ یجوز توکیدہ، اس کی تاکید جائز ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں وہی جو جائز ہے کہاں پر لازم ہے اور کہاں پر شبہ لازم ہے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں پر جائز ہے مطلقاً نحو اخرجنہ۔ آگے چلتے ہیں۔ الفعل المضارع، فعل مضارع میں جائز ہے۔ یجوز توکیدہ اذا کان طلبیا، اس وقت جائز ہے جب یہ طلبی ہو، اور طلب میں آپ کو پتہ ہے امر آتا ہے، نہیں آتا ہے اور استفہام ہوتا ہے۔ نحو لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ کو ہرگز 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 غافل مت سمجھنا ہے مخاطب کس چیز سے، جو ظالم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں اور اللہ کو پتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا۔ لِيَجْلِسَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ فِي مَكَانِهِ، یہاں پر لام امر آ گیا۔ لِيَجْلِسَنَّ، لام امر میں بھی آپ کو پتہ ہے طلب ہوتی ہے۔ أَتُسَافِرَنَّ وَأَنْتَ مَرِيضٌ، استفہام آ گیا، طلب والا مفہوم آ گیا۔ هَلْ لَا تَجْتَهِدَنَّ، تحدید آ گئی، ٹھیک ہے۔ هَلْ لَا تَجْتَهِدَنَّ فَقَدِ اقْتَرَبَ الْامْتِحَانُ، تو محنت کیوں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تجھے محنت کرنی چاہیے، امتحان قریب آ چکا ہے۔ تو یہ فعل مضارع جب وہ طلبی ہو اس کی تاکید واجب ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ توکیدہ قریب من الواجب، واجب کے قریب ہے اس کی تاکید۔ اذا وقع بعد اما، جب وہ اما الشرطیہ، اما شرطیہ کے بعد واقع ہو تو واجب کے قریب ہے، یعنی شبہ واجب ہے۔ وہیا ان اکدت بما الزائدہ، اما از اکول ٹو ان شرطیہ اور ما الزائدہ جسے تاکید کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کی ایگزامپل وہی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی یجب توکیدہ اذا وقع جوابا للقسم، اس کی تاکید واجب ہے نون کے ساتھ جب یہ جواب قسم میں واقع ہو۔ وذالک بثلاثۃ شروط، اور یہ 3 شرائط کے ساتھ ہے، 3 شرطیں ہیں۔ پہلی ان یکون مثبتا، مثبت ہو جو ہم پڑھ چکے ہیں، مستقبلا معنی مستقبل میں ہو۔ تیسری غیر مفصول من لام الجواب بفاصل، اور فاصلہ نہ ہو، وہ جو جواب میں لام آ رہا ہے نا اس کے اور فعل کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ نحو جیسا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، اب دیکھیں قسم آ رہی ہے اور اس کے بعد لام اور فعل میں اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، تو یہ 3 شرطیں ہیں جس میں آپ کہیں کہ واجب ہے نون تاکید کا استعمال۔ وہ ساری اردو کی باتیں ہیں جی جو عربی میں آ رہی ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں ولا یجوز توکیدہ، اور اس کی تاکید جائز نہیں ہے، آپ نے نون تاکید کے ساتھ نہیں استعمال کرنا فعل مضارع کو۔ اذا فقد احد هذه الشروط، جب ان شرطوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے۔ نحو جیسا کہ واللہ لا اخرجو، اب یہاں پر کون سی شرط نہیں پائی جا رہی، کلام مثبت نہیں ہے، لکونہ منفیا، کلام منفی ہے۔ دوسری واللہ لا احبک، یہاں پر لکونہ للحال، یہاں پر فعل مضارع جو ہے وہ حال کے معنی میں ہے۔ واللہ لا الی المدیر اشکوکا، اللہ کی قسم میں پرنسپل کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ اب یہاں پر لام اور فعل کے درمیان فاصلہ ہے، لہٰذا لکونہ مفصولا من لام الجوابی، بات الحمدللہ آپ کو کلیئر ہو رہی ہے۔ اب آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جی ان کی کہ استخرج من الدرس ما ورد فیہ من امثلۃ توکید الفعل بالنون،
نون کے ساتھ جو توکید کی مثالیں ہیں وہ آپ نے نکالنی ہیں, نکال کے لسٹ بنا لیں ان کی. وذکر ما وجب فیہ التوکید وما جازا, اور پھر آپ نے ذکر بھی کرنا ہے کہ جو واجب ہے نون کے ساتھ استعمال اور جہاں پر جائز ہے. یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے خود. چوتھی ہے جی تمارین شفوی, زبانی تمرین. یقول طالب, ایک طالب علم کہے گا لی آخر, دوسرے سے, ایک طالب علم دوسرے سے کہے گا لی آخرہ پڑھوں گا میں سے کیونکہ غیر منصرف ہے, دوسرے سے کہے گا. آخر منصرف ہے اور آخر غیر منصرف ہے. لا تفعل کذا, ایک طالب دوسرے سے کہے گا لا تفعل کذا, یہ مت کر, ایسا مت کر. فیرد علیہ قائلا, تو وہ جو طالب علم ہے وہ جواب دے گا اس کا واللہ لا افعلن کذا, اللہ کی قسم میں ضرور یہ کروں گا, واللہ لا افعلن کذا. پھر دوسرے پوائنٹ میں ثم یقول, پھر وہ کہے گا افعل کذا, یہ کر. ویرد علیہ قائلا, اور وہ جواب دے گا یہ کہتے ہوئے واللہ لا افعل کذا, لا افعل کذا, قسم کھا رہا ہے لیکن منفی ہے تو نون تاکید استعمال نہیں کرے گا. مثال لا تجلس ہنا واللہ لا اجلسن ہنا, اجلس ہونا واللہ لا اجلس ہونا. امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. پانچویں تمرین ہے جی ہماری اجعل الفعل, ملا کر پڑھیں گے اجعل الفعل فی کل جملۃ مما یاتی, آنے والے ہر جملے میں فعل جو ہے اس کو آپ نے بنانا ہے جواباً, جواب بنانا ہے کس کا, للقسم, قسم کا. وغیر, اور چینج کرنی ہے ما یلزم, لازم یلزم جہاں پر لازم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اجتہد یجتہد اجتہد من الاسبوع القادمی, الاسبوع ویک اور القادم کمنگ, آنے والا. اجتہد میں محنت کروں گا آنے والے ہفتے سے, میں آنے والے ہفتے سے محنت کروں گا. قسم کا جواب بنانا ہے تو آپ کہیں گے واللہ, پازیٹیو جملہ ہے بنا دیں, واللہ لا اجتہدن, لا اجتہدن من الاسبوع القادم. کلیئر ہو گیا جی. دخنا یدخن, تدخین, تدخین کے معنی ہوتے ہیں ٹو اسموک, اسموکنگ کرنا. لا دخنا یدخن, ادخن, لا ادخن. اب یہ ہے منفی ہے تو میں اس کے ساتھ نون تاکید استعمال نہیں کر سکوں گا, میں کہوں گا واللہ لا ادخن, واللہ لا ادخن, اللہ کے قسم میں ہرگز سگریٹ نہیں پیوں گا, اسموکنگ نہیں کروں گا. تیسرا جملہ ہے جی نزورو کا غدن, ہم تم سے کل ملیں گے, ہم تم سے کل ملیں گے. تو پازیٹیو بھی ہے اور مستقبل کے معنی میں بھی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہم کہیں گے واللہ لنزورن, واللہ لنزورن کا غدن. چوتھا جملہ ہے اکرہ التنابز, کریہ یکرہ, کریہ یکرہ ناپسند کرنا, تو اکرہ میں ناپسند کرتا ہوں, التنابزات, التنابز کو بالالقاب, یعنی برے نام رکھنے کو میں ناپسند کرتا ہوں. کروں گا نہیں, کرتا ہوں. تو اب یہاں پر ہم کریں گے صرف لام لگائیں گے, نون نہیں لگائیں گے, واللہ لا اکرہ التنابز بالالقاب. ٹھیک ہو گیا جی. پانچواں اعلم, علامہ یعلم, سکھانا. اعلم اہل بلدی, میں سکھاؤں گا اپنے شہر والوں کو اللغت العربیۃ, عربی زبان, بعد تخرجی, گریجویشن کے بعد, یعنی فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے شہر والوں کو, اپنے ملک والوں کو عربی زبان سکھاؤں گا. مستقبل کے معنی میں ہے اور کیا کہتے ہیں مثبت ہے, تو بالکل آپ لگائیں گے واللہ لأعلمن, واللہ لأعلمن اہل بلدی اللغت العربیۃ بعد التخرج. چھٹا ہے جی سوفا, سوفا آ گیا, سوفا اعطیک کتابا مفیدا, تو سوفا ہے درمیان میں آ رہا ہے تو آپ کہیں گے واللہ, واللہ لسوف اعطیک, واللہ لسوف اعطیک, لام بھی لگا سکتے ہیں لیکن نون نہیں لگا سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ساتواں جملہ ہے ظن یظن, اظنہ صوابا, میں اسے صحیح گمان کرتا ہوں. تو کرتا ہوں, کروں گا نہیں ہے, تو آپ صرف لام لگائیں گے واللہ لأظنہ صوابا.
8واں جملہ ہے جی لا یغفر اللہ الشرک، لا یغفر اللہ الشرک، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. منفی ہے تو آپ نون تاکید نہیں لگا سکتے، آپ کہیں گے واللہ لا یغفر اللہ الشرک، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ترجمے میں ہم لے آئیں گے لیکن نون تاکید استعمال نہیں کر سکیں گے. چھٹی تمرین ہے جی افن. آیت میں آیا تھا سورہ بنی اسرائیل کی فلا تقل لہما اف. اسم فعل اف جو ہے یہ ایک اسم الفعل ہے جی. اسم الفعل، اسم الفعل آپ جانتے ہیں، اسم الفعل ہوتا اسم ہے لیکن فعل کے معنی دیتا ہے. تو یہ بھی ایک اسم الفعل ہے مضارع. اسم الفعل مضارع، کیونکہ کبھی یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ماضی کے معنی ہوتا ہے، کبھی مضارع کے معنی ہوتا ہے. تو یہ مضارع کے معنی میں ہے بمعنی اتضجروا، 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 تضجر یتضجروا، جس کے معنی ہے اندر ہی اندر گھٹنا، بہت تنگ اور پریشان ہونا. تو گویا اتضجروا کے معنی ہے میں تنگ آ گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں فلا تقل لہما اف. اف جو ہے ہم عام طور پہ اب اردو جاننے والے جو ہیں، اردو سمجھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اف ہم اسی وقت کہتے ہیں جب ہم تنگ آ جاتے ہیں بری طرح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما افن، افن. اب یہ افن جو ہے اسم الفعل ہے اور اسے ہم مبنی قرار دیں گے کیونکہ یہ اس کے لیے اتضجروا کے لیے مفعول بنے گا تو ہم اسے محلاً منصوب کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم الفعل ہے، اسم الفعل مضارع بمعنی اتضجروا. آگے چلتے ہیں جی. 7ویں تمرین میں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ سے اب ریکوائرمنٹ ہے کہ ہات المضارع، فعل مضارع لانے آپ نے، اور والامر، امر لانے ہیں من الافعال الاتیاتی، آنے والے افعال سے. نشر ینشرو، نشر ینشرو، حارب یحارب، باب نصر ینصرو، حارب یحارب باب مفاعلہ، جادل یجادل باب مفاعلہ، بغا یبغی باب ضرب یضرب، نہر ینہر باب فتح یفتح. ٹھیک ہو گیا جی. نشر ینشرو، نشر کرنا یعنی پھیلانا، حارب یحارب، جادل یجادل جھگڑنا لڑنا ان معنی میں، بغا یبغی بغاوت کرنا سرکشی کرنا، اور نہر ینہر ڈانٹنا کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ تو مضارع تھے جی. نشر ینشرو، نشر ینشر، انشر فعل امر بھی بنانا ساتھ تو انشر. حارب یحارب حارب، جادل یجادل جادل، بغا یبغی ابغی، ابغی یعنی آئے گی ذہن میں رکھیے گا. نہر ینہر انہر، انہر، اور اس کا نہیں کیا بنے گا لا تنہر، لا تنہر، انہر لا تنہر، مت ڈانٹ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن مجید میں بھی نہیں کا صیغہ استعمال ہوا ہے. 8ویں تمرین ہے جی ہماری. آپ نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں بتایا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو کہہ رہے ہیں کہ بل احیاؤن، ای یعنی بل ہم احیاؤن. وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ کو ڈیٹیل دیں گے کہ اذا جاءت بل، جب بل آئے، قبل الجملتی جملے سے پہلے، بل جملے سے پہلے آ رہا ہے یعنی جملہ کیا ہے ہم احیاؤن، اس سے پہلے بل آ رہا ہے. فہیا حرف ابتداء، تو یہ حرف ابتدا ہے، تو اسے کیا کہیں گے حرف ابتدا. اوکے جی. وَتُفِيدُ الْإِضْرَابَ، اور یہ فائدہ دے گا اضراب کا، اضراب کا فائدہ دے گا. اور اضراب ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. وَالْإِضْرَابُ، اور اضراب جو ہے یہ اما ابتالی، یا تو ابتالی ہوگا، کما فی ہذہ الآیہ، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے. وَإِمَّا انتقالی، یا پھر یہ انتقالی ہوگا، کما فی جیسا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو انفارمیشن یہاں پر ہے اس کو ذرا سامنے رکھیں، پھر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. یہ بتا رہے ہیں کہ جب بل جملے سے پہلے آئے گا نا تو اس کو حرف ابتدا کہا جائے گا اور یہ اضراب کا فائدہ دے گا. اور اضراب جو ہے یا تو ابتالی ہوگا، ابتال باطل سے ہے،
یا پھر انتقالی ہوگا، اور انتقال نقل کرنا سے ہے۔ اب ذرا اردو میں اس کو سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے بل احیاؤن، آل عمران، یہاں مبتدا محذوف ہے اور مکمل جملہ ہے بل ہم احیاؤن، وہیں سے میں نے جو کی ہے اردو کی اس میں سے ٹیکسٹ آپ کے لیے کاپی کر دیا ہے۔ بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں، اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ جب بل کسی جملے کے شروع میں آئے تو وہ حرف ابتدا کہلاتا ہے، اور اضراب کے معنی ہے اعراض کے معنی دیتا ہے۔ با اس کے مادہ جو ہے ضاد را با ہی ہے، جو ضرب یضرب استعمال ہوتا ہے، لیکن باب فعل میں جب آیا تو اضرب یضرب اضرابا، اعراض کے معنی دیتا ہے۔ اور اس اعراض کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اعراض کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ منہ موڑنا، ٹھیک ہے، یعنی رخ پھیر لینا۔ اور رخ پھیرنا اس اعراض کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اعراض ابطال، یعنی انکار، جیسے کہ گزشتہ آیت میں، اور گزشتہ آیت کیا تھی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ حقیقت میں وہ تو زندہ ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں بل اس بات کے انکار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ مردہ ہیں، یعنی یہ ہے اعراض ابطالی، یعنی وہ جو پیچھے بات ہوئی ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ تو یہاں بل اس بات کے انکار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ مردہ ہیں، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ اضراب ابطالی، یعنی اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل بات یہ ہے، یہ کہلائے گا اضراب ابطالی۔ اور جو دوسرا ہے اعراض انتقال، وہ کیا ہے؟ جیسے ابراہیم کسلانو، ابراہیم سست ہے، بل ہوا مہملن، بلکہ وہ لاپرواہ ہے۔ دیکھیں پہلے میں کیا تھا کہ پہلے میں بل سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی اس کی نفی کی گئی اور بتائی گئی کہ نہیں اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور انتقالی میں پہلی بات کی نفی نہیں کی جائے گی، پہلی بات کی نفی نہیں کی جائے گی، بلکہ مزید اس میں کچھ ایڈ کیا جائے گا۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ ابراہیم سست ہے، آپ نے کہا سست کیا؟ بلکہ لاپرواہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو لاپرواہ سست بھی، یعنی پچھلی بات کی نفی نہیں کی گئی، یہ آپ کا کہلائے گا اضراب انتقالی۔ اب قرآن میں اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ فلما رأوہا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا انا لضالون، ہا کی ضمیر جنہ ان کے باغ کی طرف جا رہی ہے، سورہ قلم کی آیت ہے۔ جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم شاید رستہ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، اس کی انہوں نے نفی نہیں کی کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے اسے اپنے تباہ شدہ کھیت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، بلکہ بھٹک گئے نہیں بلکہ ہم تو لٹ گئے۔ اعراض ابطال میں پہلی بات کو بالکل ترک کر کے اس کی جگہ دوسری بات کو لیا جاتا ہے، یہ اب آپ کو مزید بتا رہے ہیں۔ اعراض انتقال میں پہلی بات کو ترک نہیں کیا جاتا بلکہ ایک نئی بات کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اضراب کیا ہے۔ اضراب کے معنی ہے اعراض، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعراض ابطالی اور ایک ہے اعراض انتقالی، یا اضراب ابطالی اور اضراب انتقالی۔ کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے میں ابطالی میں کیا ہے کہ پہلی بات جو ہے بل سے پہلے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے اور نئی بات شروع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، پہلی بات کو ترک سے مراد اس کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے۔ اور انتقالی میں پہلی بات کا انکار نہیں کیا جاتا بلکہ ایک نئی بات شروع کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت اہم کنسیپٹ سے جو ہمارے الحمدللہ 33ویں سبق میں آئے ہیں جی۔ نون ثقیلہ، اس کو الحمدللہ ہم نے ویسے پہلے پڑھا ہوا تھا، لیکن آج ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوا کہ یہ فعل امر کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، فعل نہیں کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، استفہام کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لام امر کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور کہاں پر ہم نے نون تاکید کو لانا ہے، واجب بھی طور پہ لانا ہے، کہاں پر ہم اس کو لا سکتے ہیں یعنی جائز ہے، اور کہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو قریب قریب واجب کے لا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو بہت اہم ٹاپکس آخری اسباق میں چل رہے ہیں، ایک ہی سبق رہ گیا ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں
اس کتاب کے آخری سبق کے ساتھ جو کہ 34واں سبق ہے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آخری سبق بھی خیر و عافیت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملتے ہیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔